بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، عبدالعزیز بن عبد المطلب جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریش سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کے دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے۔ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مخالف تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتر نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگاتار رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ میرے خامد کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس بات پر آزمایا ہے، کس طرح تم ان کا صبر و شکر کرو۔
मुंह ना फिरो और मुझे मुजम्मम या बुरा भला ना कहो। मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का आखिरी रसूल हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। इसका सूदखोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीजें देकर खुद मुनाफा हासिल करता था। यहाँ तक इसने खाना काबा से सोने का हिरन चोरी करके बेच दिया था। अबू लहब की औलाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे अतीबा ने ये ठान लिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। अतीबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि चेहराए अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक वजह अतहर पे गिरने की बजाय दूर जाकर गिरा और इस गुस्ताखी पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। अतीबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे तूने इससे क्या कहा? इसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। इसने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा? अतीबा ने बताया कि इसने ये बद्दुआ दी है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक मर्तबा एक काफले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफले वालों से कहा, चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत एहसानात हैं, तो मैं तुमसे इनका बदला भी चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे अतीबा की हिफाजत की जाए। बस तुम सारा सामान इस गिरजा घर के सहन में जमा कर दो और इसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो। इस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। जब रात को सब सो गए तो जंगल से शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, अतीबा के चेहरे को सूंघा और इसे चीड़ फाड़ डाला। अबू लहब का बहुत बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। प्यारे नाज़रीन, अबू लहब और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक क्यों हुआ? अल्लाह पाक ने सूरत लहब में पहले ही इनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़ कर मर गया। रवायात में आता है कि इसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा, तो फिर इससे मजीद दाने निकले और अब इन दानों की जब बदबू फैलने लगी तो इसकी औलाद और बीवी ने ये फैसला किया कि इनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो सके। इस बीमारी और बदबू में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नुम वासिल हुआ और इसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई इसके करीब ना भटकता था। लोगों को डर था जो करीब जाएगा इसे छूत की वही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने इसके अहलो अयाल को ये आर दिलाई कि इस पर उन्होंने इंसानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने इसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक घड़े में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे कि इसे रजम किया जा रहा हो।
اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروی بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی اور ڈینگیں مارتی تھی، میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ پیارے ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا تھا تو معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو بتانا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی اور ان کی پہلی ضرب سے ہی ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی کاٹ ڈالا اور ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا، میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازوؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کرتا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھیں، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل جا کر زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی زندہ ہے۔
جہاں حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا۔ وہ درد کے مارے چیخیں مار اٹھا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چراغے تو بہت اونچی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون تو مرتے وقت بھی اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا اور کہنے لگا تھا میں غلط تھا، لیکن تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار لے کر جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا کافر اور فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش یعنی سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور پھر جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خدا اور بتوں کا وعدہ سچ پایا؟
میرے پیارے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی لیکن سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء اکرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی اور دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہو، دوسروں نے مجھے سچا آخری نبی کہا۔ تو لوگوں نے تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔